قرآن مجید فرقان حمید اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے فضائل اور ازواج مطہرات کی عظمت و شان کو بیان کیا۔ جب بھی حضور کے اہل بیت کا ذکر آتا ہے اور دو لفظوں کو مجموعہ یہ لفظ بولا جاتا ہے اہل بیت، جسے عربی زبان میں اہل البیت یا اہل البیت کہا جاتا ہے۔ جب یہ لفظ آتا ہے تو ایک مخصوص نظریہ اور فکر کے لوگوں کی طرف سے عمومی طور پر چند ایک نفوس قدسیہ کو ہی شمار کیا جاتا ہے، جن میں امام الانبیاء کی لخت جگر سیدہ خاتون جنت اور آپ کے شہزادگان اور حضور حیدر کرار حضرت علی شیر خدا، جبکہ لفظ اہل بیت میں امام الانبیاء کی تمام ازواج مطہرات شامل ہیں۔ تمام ازواج امام الانبیاء کی جتنی ازواج ہیں وہ ساری اس میں شامل ہیں۔ میں ایک پہلو ایک آیت پر ہی آپ کی توجہ دلا کر پھر سیدہ پاک کی طرف موضوع لے کر چلتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اہل بیت کا ذکر آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کے تمام خانوادوں کو اس میں شامل کیا ہے۔ مثلا فرمایا یا نساء نبی جی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں، لستن کاحد من النساء، عورتوں میں سے کوئی ایک بھی تمہارے جوڑ کی نہیں، تمہارے مثل کی نہیں، ایک بھی، احد من النساء، یعنی جو میرے نبی کی ازدواج ہیں باقی ساری عورتوں میں، انسانیت میں جتنی عورتیں ہیں کوئی ایک بھی ان کے برابر کی نہیں، ان کے قد کاٹ کی نہیں، ان کے مرتبہ عز و شان کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار آیات ہیں جن میں اہل بیت کا ذکر ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، بے شمار آیات ہیں۔ سورہ حجرات پڑھیں تو سورہ حجرات ان گھروں کی شان میں اتری ہے جن میں امام الانبیاء قیام فرماتے تھے، اور وہ حجرے امہات المومنین کے حجرے تھے، امہات المومنین کے حجرے تھے۔ اس لیے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، آپ روزانہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنی ساری نانیوں کی بارگاہ میں جاتے تھے۔ امام الانبیاء کی وصال کے بعد جو امہات المومنین مدینہ میں رہتی تھیں، امام حسن مجتبیٰ تمام کے پاس جاتے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ و دیگر امہات المومنین، سیدہ حفصہ اور دیگر جو امہات المومنین تھیں ان کے پاس جاتے تھے۔ کوئی بھی سوغات آتی، کوئی تحفہ آتا، کوئی ہدیہ آتا تو اپنی نانیوں کو، امہات المومنین کو جا کر پیش کیا کرتے تھے۔ اب ایک طبقہ فکر ایسا ہے جو کہتے ہیں کہ امام الانبیاء کی اہل بیت میں حضور کی ازواج شامل نہیں، امہات المومنین شامل نہیں، وہ ازواج کو شامل نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ازواجہ امہاتہم، میرے نبی کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، وہ مومنوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے امہات المومنین کو اہل بیت میں شامل نہیں کیا۔ میں اختلاف سے ہٹ کے اختلافی بات کرنے کا عادی نہیں۔ قرآن مجید سورہ ہود کی آیت نمبر 72 اور 73 اٹھا کر دیکھیں۔ فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور فرشتے آئے ہیں انسانی شکل میں، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی ہے، بیٹے کی بشارت دی ہے کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ اسحاق علیہ السلام کی بشارت سنائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 برس کے قریب ہے، اور آپ کی زوجہ بی بی سارہ بھی عمر رسیدہ ہیں۔ تو جب فرشتوں نے یہ بشارت سنائی تو بی بی صاحبہ پردے کی اوٹ میں یہ بشارت سن رہی تھی، تو آپ نے دہک فرمایا، ایک ہے تبسم، ایک ہے دہک، اور اس سے اگلی سٹیج ہے کہا۔ تو آپ نے دہک فرمایا ہے، یعنی آپ کی ہنسنے کی ہلکی سی آواز بلند ہوئی، اور آپ نے حیران ہو کر کہا کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے شوہر محترم ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ بوڑھے ہیں، اس بڑھاپے میں بھی اولاد ہوگی، اس بڑھاپے میں اولاد کیسے ہوگی؟ آج بھی میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے کہ ایک حد تک عمر میں عورت ماں بن سکتی ہے، اس سے عمر بڑھ جائے تو عورت ماں نہیں بن سکتی۔ تو بی بی سارہ علیہ السلام کے ذہن میں یہی بات تھی، تو آپ نے قدرے تعجب کا، حیرت کا اظہار کی ہے۔ یہ میں آپ کو قرآن مجید سنا رہا ہوں، سورہ ہود کی آیت نمبر 72 اور 73 اٹھا کر دیکھیں۔ آیت نمبر 72 میں جب آپ نے تعجب کی ہے
تو آیت نمبر 73 میں ہے، آگے سے فرشتوں نے بی بی سارہ کو جواب دی ہے، وہ جواب سننے والے۔ فرشتوں نے جواب کیا دی ہے؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ یہ قرآن مجید ہے۔ فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ، آپ اللہ کے امر پر تعجب کر رہی ہیں؟ یہ تو اللہ کا امر ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو پیرانہ سالی میں اس عمر میں اللہ بیٹا عطا فرمائے گا، آپ اس پر تعجب کر رہی ہیں؟ رحمت اللہ وبرکاتہ، آپ پر اللہ کی رحمت ہو اور برکت ہو، علیکم اہل البیت، اے نبی کی اہل بیت، اے نبی کی اہل بیت، علیکم اہل البیت، آپ دنیا کے جس عالم دین پر آپ متفق ہیں، جس پر آپ مطمئن ہیں، کسی بھی مکتب فکر کا عالم دین ہو، اس کے سر پہ قرآن رکھیں اور سورہ ہود کی اس آیت کا ترجمہ اس سے پوچھیں، یہاں اہل بیت سے مراد کون ہے؟ کنہوں نے تعجب کا اظہار کیا تھا؟ فرشتوں نے جواب کنہیں دیا تھا؟ کون اس سے مراد ہے؟ اس سے مراد نبی کی زوجہ محترمہ ہے، نبی کی زوجہ محترمہ ہے۔ دیکھیں، دو لفظ ہیں اہل بیت، اہل البیت، یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ اہل کہتے ہیں والے کو، جیسے اہل علم، اہل ادب، اہل حجاز، اہل حرم، حرم والے، حجاز والے، ادب والے، علم والے۔ تو بیت کہتے ہیں گھر کو۔ اہل البیت یا اہل بیت کا معنی ہے گھر والے، یہ لفظی معنی ہے۔ اب جو گھر کے اندر رہنے والا ہے وہ اہل بیت میں شامل ہوگا، جو گھر میں رہنے والا ہے وہ اہل بیت میں شامل ہوگا۔ ہمارے گھر کے اندر جو رہنے والے ہیں نا، وہ اہل بیت میں شامل ہوں گے۔ اچھا، اہل بیت کو اردو میں معنی بنتا ہے گھر والے۔ ہمارے ہاں بیوی کو بھی گھر والی کہا جاتا ہے۔ جی گھر والی نے یہ کی ہے، فلاں کے گھر والی نے یہ بات کی ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کارالی۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں، جب گھر والی گھر والوں میں شامل نہیں، گھر والی گھر والوں میں شامل نہیں تو اور کون شامل ہوگا؟ گھر والی ہی گھر والوں میں شامل نہ ہو تو اور کون ہوگا؟ گھر والی سے ہی آگے کنبا چلتا ہے۔ یہ جنہوں نے صرف امام الانبیاء کی اولاد کو اہل بیت میں شامل کیا، ان سے پوچھیں گھر والی سے ہی تو اولاد آگے بڑھی ہے۔ امام الانبیاء کی اولاد گھر والی سے ہی آگے بڑھی ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے۔ وہ آگے میں عرض کروں گا کہ 7 تعداد امام الانبیاء کی اولاد کی، 4 صاحبزادیاں ہیں، 3 صاحبزادے ہیں، جن میں سے 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے وجود اقدس سے ہیں۔ ایک بیٹے ہیں جناب ابراہیم، بی بی سیدہ ماریہ قبطیہ کے وجود سے ہیں۔ تو حضور کی جو اولاد کی تعداد ہے وہ 7 ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کی جو زوجہ ہے وہ بھی گھر والوں میں اہل بیت میں شامل ہوتی ہے۔ اب قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں، حضور کی جتنی احادیث اہل بیت کی عظمت، فضیلت، طہارت، عصمت، عزت، شان، مقام اور رفت کے حوالے سے آپ کو ملتی ہیں، ان تمام کی مصداق حضور کی ازدواج بھی ہیں، امہات المومنین بھی ہیں، حضور کی 4 بیٹیاں بھی ہیں، حضور کے 3 بیٹے بھی ہیں اور حضور کے 3 داماد بھی ہیں۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ اصل اہل بیت کون ہے، شامل اہل بیت کون ہے، داخل اہل بیت کون ہے، یہ ایک الگ مضمون ہے۔ تو اہل بیت کا لفظ جہاں بھی بولا جائے گا وہاں امہات المومنین بھی مراد ہوں۔